واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 18ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ غزوہ احد سے متعلق ہی سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں اہل ایمان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے اور بڑی افراتفری پھیل گئی مسلمانوں میں۔ کوئی مدینہ کی طرف بھاگا اور کوئی احد پہاڑ کی طرف چڑھ گیا، اور احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ پکار رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میری طرف آ جاؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آ جاؤ۔ تو ایسی صورتحال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنا خاص کرم کیا کہ کفار جو تھے اپنا مقصد پورا کیے بغیر پلٹ گئے، اور پھر کچھ دور جا کر انہیں احساس ہوا، یعنی کئی منزل جب وہ طے کر گئے تو پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنا مقصد تو حاصل کیا نہیں، اور ایسے ہی واپس پلٹ آئے اور انہوں نے سوچا کہ دوبارہ پھر چلتے ہیں اور مدینہ پر حملہ کریں۔ لیکن بہرحال ان کی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ مکہ کا مدینہ سے کئی سو میل کا فاصلہ ہے، اتنی بڑی مسافت طے کر کے آئے تھے، اور وہاں اس صورتحال میں بھی تھے، جنگ کی کشمکش میں بھی تھے، تو بہرحال وہ واپس چلے گئے۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو پھر جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہمیں ان کے تعاقب میں چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر پلٹ آئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر گئے مکہ سے، مدینہ سے کوئی 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے حمراء الاسد، آپ وہاں پر ان کا انتظار کرتے رہے، اور جب یقین ہو گیا کہ اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں تو پھر آپ واپس مدینہ آئے۔ تو اسی طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ، جن لوگوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، یعنی پھر بھی کمر بستہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر، تو فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو جو بھی ان میں سے نیکوکار ہیں، تقوی والے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ الذین قال لهم الناس، اور جن لوگوں نے کہا ان سے کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، فوجیں جمع ہو رہی ہیں تمہارے خلاف، فخشوہم، پس تم ان سے ڈرو، ان فوجوں سے، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور اضافہ ہو گیا ان کے ایمان میں۔ یاد رہے کہ جب غزوہ احد سے پلٹ رہے تھے کفار، ابو سفیان ان کے لیڈر تھے، سپہ سالار تھے، بعد میں یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں، تو اس وقت پلٹتے ہوئے ابو سفیان نے یہ دھمکی دی تھی مسلمانوں کو کہ اگلے سال پھر ہمارا مقابلہ ہوگا بدر کے مقام پر، لیکن اگلے سال وہ آنے میں ہچکچا گئے اور اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا مدینہ میں، جس نے یہ افواہ پھیلانی شروع کی، لوگوں میں یہ بات پھیلانی شروع کی کہ بڑی تیاری ہو رہی ہے تمہارے خلاف، بڑا حملہ ہونے والا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ الذین قال لهم الناس، اور جن لوگوں نے یہ کہا ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہیں، فخشوہم، لہذا ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اپنے ایمان میں پختہ ہو گئے، وقالو، اور انہوں نے جواب میں یہی کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی انہوں نے پس ہمتی نہیں دکھائی، یعنی جو لوگ بھی مضبوط ایمان کے مالک تھے، تقوی والے تھے، انہوں نے یہی جواب دیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے واپس پلٹ آئے، لم یمسسہم سوء، اور انہیں کوئی گزند نہیں پہنچی، کوئی ضرر انہیں نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی بھی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، یعنی اس کے فضل کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یقیناً یہ شیطان ہی ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے ساتھیوں سے تمہیں ڈراتا ہے، یعنی شیطان کی گیدڑ بھپکیاں ہیں، لہٰذا ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری پشت پر تو اللہ کا ہاتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہو کون اسے شکست دے سکتا ہے۔ فلا تخافوہم، پس تم ان سے مت ڈرو، ان دھمکیوں سے تم مرعوب مت ہو، وخافونی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے اہل ایمان کو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور اے مسلمانوں یہ کافر جو اپنی دوڑ دھوپ دکھا رہے ہیں اپنے اس کفر کے راستے میں، ان سے رنجیدہ مت ہونا، آزردہ نہ ہونا ان کی دوڑ دھوپ سے، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یعنی اللہ سب قوت کا مالک ہے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی ان کفار کے لیے آخرت میں بہت برا انجام ہے، بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا ہے، یعنی ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کے راستے کو جنہوں نے اختیار کیا ہے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کافروں کے لیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر لوگ یہ نہ سمجھیں، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ نہ سمجھیں، ہم تو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں، صحیح راستہ اختیار کر لیں، جبکہ ان کا گمان یہ ہے کہ مسلمان ڈر گئے ہیں اور ہم جو ہیں طاقتور ہیں، جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں اس کو لیے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں۔ انما نملی لہم، ہم تو ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، کہ جو کفر پر ہی رہنا چاہتا ہے وہ اپنے گناہ میں ہی اضافہ پھر کرتا رہے اور زیادہ بڑا مجرم بنتا رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے اہانت والا یعنی رسوا کن عذاب ہے ان کے لیے، بہت مہین، اردو میں بھی اہانت آمیز ہم استعمال کرتے ہیں، بہت رسوا کن عذاب ہے ان کے لیے۔ تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اپنے لیے عذاب کو ہی دعوت دے رہے ہیں، اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی جب دھمکی دے گیا تھا یہ ابو سفیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے گئے بدر میں، اور اپنے کوئی 1500 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ جب آپ نے جانے کے لیے مسلمانوں کو کہا، ابتدا میں انہوں نے کچھ سستی دکھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ تو پھر آپ کے ساتھ تیار ہو گئے اور 1500 اصحاب کو لے کر آپ بدر میں گئے،
اور 8 دن تک آپ ٹھہرے رہے وہاں بدر۔ نہیں آیا ابو سفیان مقابلے کے لیے، نکلا تو صحیح اپنے کو 2000 ساتھیوں کو لے کر، لیکن 2-3 منزل طے کر ہی واپس لوٹ گئے کہ نہیں اب موقع نہیں ہے، کیونکہ مکہ میں اس سال کچھ قحط کی صورتحال تھی، اور وہ کہنے لگا کہ پھر چلیں گے اور واپس لوٹ گئے۔ یعنی اللہ نے دیکھیں کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور آئندہ کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی کفار سے مرعوب نہ ہونا، گھبرانا مت، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ یہی آیات ہمارے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔